یا بدی العجائب بالخیر یا بدی۔ اس عبارت، اس دعا، اس آیت سے کس طرح سے پری کی تذکیر کی جاتی ہے، آج ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ جنات کے مقابلے میں پریوں کا عمل، پریوں کی تذکیر تھوڑا آسان چیز ہے، مگر مردوں کے لیے تھوڑا مشکل چیز ہے، کیونکہ جب پریوں کا عمل کیا جاتا ہے کہ تب ان کی نفسانی خواہشات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو طرح طرح سے یہ بھٹکانے کی کوشش کرتی ہیں، اور جب عامل گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو وہ اس عمل میں اکثر ناکام ہو جاتا ہے۔ جبکہ مردوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا اور عورتوں کے لیے تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ پریوں کا عمل کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات تو ہوتی نہیں ہے، اس کو وہی شخص کر پاتا ہے جو ان سب کاموں سے دور رہے، زنا سے بالکل بچا رہے اور ہر طرح سے پرہیز کرے زنا سے۔ تبھی جا کر آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ اس لائن کے ہیں، زناکار ہیں، تو آپ اس عمل سے دور رہیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ کو کامیابی ملے اور سخت نقصان میں بھی آپ پڑ سکتے ہیں۔ اب ہم عمل کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل میں صرف روحانی ویڈیوز ہی آپ کو ملیں گے۔ اگر اس لائن کے اعمال اور دوسرے روحانی تعویذات، کاٹ اور پلٹان وغیرہ کے اعمال آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ پلے لسٹ میں جا کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو کسی طرح کا عمل کرنا ہو تو آپ پہلے فیصلہ کر لیں کہ آپ اس عمل کو کر پائیں گے یا نہیں۔ پہلے اس کے بارے میں آپ خوب اچھی طریقے سے جانیں کہ اس کی کیا ترکیب ہے، کتنے دن کا عمل ہے، کتنی محنت ہے، کتنی پڑھائی ہے اور کیا شرطیں ہیں جس کو آپ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ جب آپ اس عمل کا ارادہ کریں تو پہلے اس کی ترکیب آپ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے آپ کو رات کو سوتے وقت یہ عمل پڑھنا ہے، اور بستر آپ کا پاک اور صاف ہونا چاہیے اور کسی بھی قسم کی ناپاکی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے بدن پر بھی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کے کسی کپڑے پر بھی کہیں ناپاکی نہیں لگی رہنی چاہیے۔ اور جب عمل آپ کو پڑھنا ہو تو عمل کے دوران آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اور عمل پڑھنے کے بعد بھی آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے، صرف آپ کو سونا ہے۔ اس لیے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے اپنے سب کاموں سے فارغ ہو لیں، فرصت لے لیں، اس کے بعد ہی عمل کی کوشش کریں۔ اس عمل میں زنا کے علاوہ اور جیسے گناہ کی دوسری چیزیں ہیں، جیسے جھوٹ ہے یا حرام اشیاء کھانا یا نشہ خوری کرنا، ان سب سے پرہیز ہے۔ اور کھانے میں آپ کوئی بھی حلال غذا کھا سکتے ہیں، لیکن حرام غذا بالکل نہیں کھانا ہے۔ اور جب آپ کو عمل پڑھنا ہو تو پہلے آپ وضو کر لیں، پھر اس کے بعد بستر پر بیٹھ جائیں۔ سو کر کے نہیں پڑھنا ہے، بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، اور یہ کچھ منٹ کا ہی عمل ہے۔ اس میں آپ کو قبلہ رخ یعنی پشچم کی طرف آپ کو منہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس عمل میں آپ کو کسی بھی قسم کے ٹائم کی قید نہیں ہے، اور نہ ہی دن اور تاریخ کی قید ہے۔
हाँ, आपका जो भी सोने का वक्त हो, आपका वही टाइम है। जब आपको सोने का टाइम हो जाए तभी आप इस अमल को पढ़ें और पढ़ करके खामोशी से सो जाएं। तो क़िबला रुख हो करके बैठ जाएं और बैठ करके यह इबारत या बदियल अजायब बिल खैर या बदी, इसको 12 बार आप पढ़ें और परियों की तस्खीर, परियों की हाज़िरी की नीयत से पढ़ें। और जब आप 12 मरतबा पढ़ लें तो फिर आप जिस तरह से सोते हैं उसी तरह से आप खामोशी से सो जाएं। फिर अगले दिन आप इसी तरीके से यह अमल दोहराएं और इस अमल को लगातार 12 दिन तक जारी रखें। 12 दिन में ही आपका काम होगा, उससे पहले आपकी मुराद पूरी नहीं होगी। इस अमल को बहुत सारे कामों में आज़माया गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप परियों के लिए ही पढ़ें, बहुत सारे काम इससे आप ले सकते हैं जिस नीयत, जिस इरादे से पढ़ें, जैसे मोहब्बत, अदावत, हलाकत, दुश्मनी। लेकिन जायज़ काम में, नाजायज़ काम में आप पढ़ेंगे तो नुकसान में फंस सकते हैं। मैंने इस अमल का खुद कई बार तजर्बा किया है, बहुत सारे कामों की नीयत से पढ़ करके देखा है, पूरा हुआ है। और बहुत से लोगों को भी बहुत से कामों में इसको बताया है, तो उन्होंने भी इसको पढ़ा है और बिना शर्तों के ही पढ़ा है। बस यूँ ही पढ़ करके सो जाते थे तो भी उनका काम पूरा हुआ है। अगर आपकी नीयत परियों की तस्खीर नहीं है तो भी आप किसी भी नीयत से इसको पढ़ करके आज़मा सकते हैं।